جناب حسن ناصر جامی صاحب فیڈرل سیکرٹری آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، پروفیسر ڈاکٹر ارشد سلیم بھٹی صاحب ریکٹر ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، فیکلٹی ممبرز، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف، proud parents, dear students, ladies and gentlemen, السلام علیکم۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میں آن لائن ایجوکیشن کا بہت پرانا پروپوننٹ ہوں، اور اس کی میں جب لوگوں کو بات بتاتا ہوں تو بڑا خوش بھی ہوتا ہوں کہ 2007 میں شاید میں نے شنزن چائنا کے اندر فیلڈ آف ڈینٹسٹری کے اندر، جب میں ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن کا صدر تھا، وہاں میں نے ایک بات رکھی کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجی موجود ہے اور پاکستان جیسے ممالک اور دنیا کے سب ممالک اس کو شیئر نہیں کر پاتے، اور یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ لوگ باہر جائیں، سیکھیں، پھر واپس آئیں۔ یہ سائیکل 10 سال کا ہے، یہ 8-10 سال کا سائیکل منیمائز ہو سکتا ہے اگر جو لیکچرز اس وقت دنیا میں ہر جگہ دیے جا رہے ہیں وہ میرے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو فار ایگزامپل اویلیبل ہوں۔ اور میں نے مثال یہ دی وہاں پر کہ میں نے ماسٹرز کیا تھا 1975 میں یونیورسٹی آف میشیگن این آربر سے، تو میں نے وہاں مثال یہ دی کہ اگر وہاں کے لیکچرز جو اس زمانے میں بھی ویڈیو ٹیپ ہوا کرتے تھے، وہ ویڈیو ٹیپس اس وقت 2007 میں انٹرنیٹ اتنا پھیلا نہیں تھا، مگر کم سے کم یہ ضرور پاسبلٹی تھی کہ ویڈیو ٹیپس انٹرنیشنلی براڈ کاسٹ ہوں اور مل جائیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ وہ ویڈیو ٹیپس اگر پاکستان کے ڈینٹسٹ کو آج مل جائیں تو دا کوالٹی آف ایجوکیشن اینڈ دا گریجویشن جو پاکستان کا ڈینٹسٹ کرے گا وہ دنیا سے کوئی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو میری خواہش تھی اور امید تھی کہ دنیا کے اندر یہ عام ہو جائے، تو جب میں ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن کے اندر الیکٹ ہوا اور 6 سال مسلسل الیکٹ ہوتا رہا، تو وہاں پر اس کا ہیڈ آفس جنیوا میں، وہاں میں انسسٹ کرتا رہا کہ ایک تو تعلیم اور نالج جو ہے وہ اوپن سورس ہو۔ یہ تعلیم کے اوپر جو کاپی رائٹ ہے یہ پچھلی صدی کا، یعنی 20ویں صدی کا اور 21ویں صدی کی پروڈکٹ ہے۔ اس سے پہلے علم پر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوتا تھا۔ علم ایک امانت سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی کائنات کے اندر اس کا عشر اشیر جو انسان کے دماغ میں آ جائے وہ اس کا کاپی رائٹ اور اس کے اوپر لائسنسنگ نہیں بلکہ اوپن ہوتا تھا۔ مگر 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں اس کے اوپر کاپی رائٹس، اور آپ دیکھتے ہیں اس وقت کہ اس کے اوپر پروفیٹیئرنگ بھی بہت ہے۔ البتہ میں اور آپ اتفاق کریں گے کہ کچھ نہ کچھ پروفیٹیئرنگ ضرور ہو، کیونکہ آپ سب لوگ محنت کر رہے ہیں، آپ نے محنت سے سیکھا، اپنی روزی کمائیں گے تو پروفیٹیئرنگ ضرور ہو۔ مگر دنیا کے اندر اگر علم پہنچے تو غربت کم ہو، صحت بہتر ہو، انسانوں کے حالات بہتر ہوں۔ تو جب سے آئی بین اے پروپوننٹ، جب گورنمنٹ بنی پاکستان تحریک انصاف کی اور میں صدر بنا، تو میں نے منسٹرز کو بھی کہنا شروع کیا کہ آن لائن ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں، مگر ایک ریزسٹنس ہے دماغوں کے اندر۔ تو بچوں آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اور جو گرے ہیئر آ جاتے ہیں نا، جب سفید بال ہونے لگتے ہیں تو ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے کہ آدمی اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلتا نہیں ہے۔ تو ایک ریزسٹنس تھی کہ میرے کہنے کے باوجود بہت کم اثر ہوا۔ میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 2013 کے زمانے میں، 2013 سے اور 18 تک لیپ ٹاپ کے اوپر بچوں کو، چھوٹے سے پیڈ کے اوپر KG1 کے بچوں کو نارمل سائٹ پر اور IT سائٹ پر چھوٹے سے پیڈ کے ذریعے کیا، تو وہ بچے کم سے کم دگنی انفارمیشن ان کے پاس تھی سال بھر بعد کمپیئر ٹو دا روٹین ایجوکیشن۔ تو یہاں بھی میں سب کو کہتا رہا، مگر کوئی فرق آسانی سے نہیں پڑا۔ اتنا ریزسٹنس ہے، اب بھی معاشرے میں ریزسٹنس ہے، مگر کووڈ نے یہ سب کو سمجھا دیا کہ آن لائن کیا ہوتا ہے۔ تو کووڈ جہاں مشکل بنا، وہاں ایک چیز کا راستہ کھلا کہ پاکستان کے اندر کیا دنیا کے اندر یہ چیز عام ہو گئی کہ آن لائن ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ مگر سنو، مجھے کیا افسوس ہے؟ مجھے تو یہ افسوس ہے کہ میرا ملک تو علم کے لیے بھوکا ہے، بھوکے کو دور سے خوشبو آ جاتی ہے کھانے کی، اور اگر میرے ملک نے بھی وہی دنیا کی طرح آہستہ آہستہ قدم رکھنے ہیں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی جب آئے گی
بچوں جب آپ دنیا میں جا رہے ہو اور پاکستان کی امید میں آپ سے وابستہ کرتا ہوں، تو مجھے آپ سے یہ خیال ہے کہ آپ یہ بات کو پورا کریں گے کہ پاکستان کے اندر جدید معاملات کو جلدی اپنایا جائے. یہ آپ سے میری امید ہے، اور مسلمانوں سے خاص طور پر، کیونکہ مسلمان بتدریج جب یورپ کے اندر رینیسانس کے دوران آرٹس، کرافٹس، کلچر، سائنس، ٹیکنالوجی ترقی کر رہے تھے تو مسلمان زوال پذیر تھا. اور کس وجہ سے زوال پذیر تھا؟ کہ وہ نئی ایجادات سے گھبراتا تھا. جب گوٹنبرگ کا پریس بنا، اس سے پہلے تو کاتب اور لوگ تحریر کر لیتے تھے کتابوں کو، اور اساتذہ کے پاس ہوتی تھیں اور لوگ ان کے چرنوں میں جا کر بیٹھتے تھے اور سیکھتے تھے. تو جب پریس آ گیا تو مسلمانوں نے اور پریس نے یورپ کے اندر بڑی چینج لے کر آیا. مگر 14ویں صدی کے اندر پریس گوٹنبرگ پریس بنا تو مسلمانوں کے ہاں اتنا ریزسٹنس تھا کہ پہلا پریس مسلمانوں کے ہاں 300 سال بعد آیا. افورڈیبلٹی واز ناٹ دا ایشو، کیونکہ عثمانی سلطنت ایک بہت بڑا عروج پر بھی تھی وہاں پر. 300 سال بعد آیا. تو پہلا پریس واز اسٹیبلش ان استنبول 1725 میں، اور اس کے اوپر بھی پابندی تھی. یہ خوف کہ علم جو ہے یہ خرابی بھی پیدا کرے گا، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم لیٹن سکرپٹ میں چھاپو بائبل اور یہ سارا علم جو لیٹن میں ہو اور انگلش رومن سکرپٹ میں ہو، مگر عربک سکرپٹ میں کچھ نہیں چھاپنا. تو یہ جو ریزسٹنس تھا کہ نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے میں گھبراہٹ، یہ ابھی تک چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ونڈو میرے دماغ کی اور پاکستان کے دماغ کی کھلنی ہے وہ ان ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں. اچھا دیکھیں ابھی کتنی اچھی طرح سے فٹ ہوئی آپ کے. میرا ورچوئل یونیورسٹی سے ایک بڑی محبت کا رشتہ ہے. ہر جگہ اس کی تعریف کرتا ہوں، آپ لوگوں کی ہر جگہ تعریف کرتا ہوں کہ دیکھو پاکستان میں ایک یونیورسٹی ہے جو میں کلیم کر رہا ہوں، اور اس کا ذکر آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، جو تقریباً باقی ریگولر یونیورسٹیز سے کاسٹ میں بھی سب سے کم ہے، اور اس بات کا آپ کو موقع دیتی ہے جو دنیا میں اس وقت بے انتہا ضروری ہے کہ آپ اپنے کام بھی کرتے رہیں. بہت سارے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے ریگولر کام بھی کرتے رہیں اور پھر یونیورسٹی کے کورسز بھی لیتے رہیں. تو اس سے اچھی اپارچونٹی کیا ہے؟ اور میں آپ کو پاکستان کے مسائل کا ذکر کروں جس کے اندر بے انتہا ضروری ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی کا کانسیپٹ بڑھایا جائے، اور برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز کے اندر جیسے ریکٹر صاحب نے فرمایا کہ آن لائن پالیسی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہے اس کا اپروول ابھی فائنل اپروول ہونا ہے، مگر اس کو 2-3 سال سے انہوں نے یونیورسٹیز کو کہا ہے کہ تم اڈاپٹ کر لو، فارمیلٹی آف اپروول ابھی ہو جائے گی. تو ساری یونیورسٹیز کو تقریباً اپ ٹو 30% انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ ورچوئل ایجوکیشن کرو. میسو آن لائن اوپن کورسز جن کو موکس کہتے ہیں وہ دنیا میں اتنے ہیں، ہر چیز کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ہر چیز کے اوپر اس وقت دنیا میں انفارمیشن اویلیبل ہے، اور جو برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز کے ذریعے نکلے گی اس سے زیادہ آسان آپ نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سخت ضرورت ہے. اچھا کیوں ضرورت ہے بچوں؟ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بھی بتاؤں، پھر میں آپ کے اوپر توجہ کروں گا. پہلے تو یہ جو فارمیٹ ہے یہ میرا اتنا پسندیدہ فارمیٹ ہے کہ اس کے اوپر میں گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی تیزی سے ورچوئل آن لائن ایجوکیشن کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان اس سے اب بھی بہت کم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ورچوئل فارمیٹ اڈاپٹ کرنا کوئی بڑی سائنٹیفک چیز اب رہی نہیں ہے. It can be adopted in a split second. But at the same time میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، اور آئی ٹی منسٹری تو اتنا کوآپریٹ کر رہی ہے اس چیز کے اندر. This is something for the Ministry of Education and Higher Education Commission to understand کہ اس وقت یو ایس کے اندر more than 50% of the courses are virtual. ہر یونیورسٹی کے اندر لوگوں نے اب تک اتنا ریزسٹنس ہے کہ ایئر یونیورسٹی نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی ایئر فورس نے بنائی ہے کراچی میں، وہاں پر
بڑے لوگ، بڑے امپورٹنٹ لوگوں نے کہا کہ جی ہم ورچوئل ایجوکیشن نہیں دیں گے کیونکہ کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک فوبیا ہے اننیسیسری. یہ وہ وائٹ ہیڈ فوبیا ہے کہ کوئی چیز اپنائیں گے تو کوالٹی گر جائے گی، تو لہٰذا ہم نہیں اپنائیں گے. پاکستان کا حال یہ ہے، انفارمیشن فار یو، آپ خوش قسمت ہیں، آپ ایلیٹ میں آ گئے. اب یہ یاد رکھنا، لہٰذا ایکسپیکٹیشن آپ کے ماں باپ کی آپ کے ساتھ اور میرے ملک کی آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے. انڈیو برڈن نہیں ہے مگر ایک حلال برڈن ہے کہ اس ملک نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اس کو پورا کریں گے اور مجھے امید ہے آپ کریں گے. اس وقت ریجن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دیٹ از جہاں پر ورچوئل یونیورسٹی کا بڑا کردار ہو سکتا ہے، اور ایسی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور آن لائن کورسز کو اڈاپٹ کریں. ریجن کا حال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایف ایس سی کرنے کے بعد تقریباً 9% یا 10% بچے ہائر ایجوکیشن میں ایسوسیٹ ڈگریز اور بیچلرز ڈگریز کی طرف اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف جا سکتے ہیں، جو آپ لوگ گئے. 9%. پڑوسی ممالک میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا میں کم سے کم 25% لوگ ہائر ایجوکیشن میں داخلہ مل جاتا ہے. فرق کیوں ہے کہ بریک اینڈ مارٹر یونیورسٹی بنانے میں اگر آج میں کسی یونیورسٹی کو کہوں کہ تم 1000 ایڈمیشنز لیتے ہو، 2000 کر دو، تو وہ کہیں گے جی اتنے ارب روپے اور چاہیے، اتنے ہمیں ہال چاہیے، اتنی ہمیں ہاسٹل چاہیے وغیرہ، اور 5 سال بعد ہم 1000 سے 2000 کریں گے. میں نے ورچوئل یونیورسٹی کو کیا، جہاں تک مجھے فگرز یاد ہیں کہ جب میں صدر بنا تو یہ 28,000 ایڈمیشنز لیتے تھے. آج مجھے خوشی ہے، میں نے ان سے سنا کہ 55,000 ایڈمیشنز لیتے ہیں. اور بچوں، بہت بڑی بات، انہوں نے مزید 1 پیسہ گورنمنٹ سے اس لیے نہیں مانگا. Not a penny more was asked from the government. اچھا، اب یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ جب یہ 28 سے 55 پر پہنچ گئے وداؤٹ آسکنگ another penny، اور سب سے سستی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اور زمانے کے اعتبار کے ساتھ چل رہے ہیں کہ آپ اپنا کام بھی کریں اور تعلیم بھی حاصل کریں، اس سے اچھا پیکج پاکستان میں اور کون سا ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہر یونیورسٹی کو کہنا چاہیے تم ورچوئل بن جاؤ. اور مجھے وہ سرپرائز ملتا ہے کہ جب میں سینٹ اور سنڈیکیٹس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ تقریباً 40 یونیورسٹیز کا چانسلر یا پیٹرن ہے، اور ہر جگہ یہ ریزسٹنس ملتا ہے، تو میں خود یونائٹڈ اسٹیٹس کے مثال کے طور پر ہر جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر سالانہ ایک رپورٹ سنتے ہیں، وہاں کے سینیٹر سنتے ہیں کہ بھئی ایجوکیشن میں کیا ہوا. تو مور دین 50%، میں نے آپ سے ذکر کیا، مور دین 50% ورچوئل ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور کوالٹی بھی امپروو کر رہی ہے. یہ جو سوچنا ہے کہ جو کوالٹی نیچے چلی جائے گی، کوالٹی بھی امپروو کر رہی ہے. تو لہٰذا جہاں میں، اور مقابلہ ہم کس سے کر رہے ہیں ریجن میں؟ ان ممالک سے کر رہے ہیں جہاں کہ 25% سے زیادہ بچے ایف ایس سی کے بعد ہائر ایجوکیشن میں جا رہے ہیں. تو لاکھوں کا فرق تو یہیں پڑ گیا. یہ دوسری بات ہے بچوں، یہ غم میرا تم شیئر کر لو. آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2.70 یا 80 لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہیں. بہت بڑا غم ہے میرے دل میں کہ کیسے ہینڈل کریں گے ان کو. یہ کتنی بڑی نگلیکٹ ہے جو پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہے. آنکھیں میچے رہے ہیں، یہ چلتا رہا ہے معاملہ. ایجوکیشن میں کہاں پیچھے رہ گئے، اتنا پیچھے رہ گئے کہ 2.80 لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہیں، جبکہ اگین پڑوسی ممالک میں یہ تقریباً 40% بچے ہیں جو آؤٹ آف سکول ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ممالک میں تقریباً 98 to 100% انرولمنٹ ہے سکولز کے اندر. کین یو امیجن؟ یہ نگلیکٹ ہے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وسائل کی کمی نہیں ہے، یہ ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے، یہ لیڈرشپ کا پرابلم ہے. لہٰذا پاکستان میں یاد رکھنا، اصل چیز لیڈرشپ ہے جو کام کرے. فلسفے تو بہت ہیں، پرابلمز اگر پاکستان کے میں آپ سے پوچھوں آپ سب کو بتائیں، حل آپ سے پوچھوں آپ سب کو بتائیں، مگر کرنے والوں کی کمی ہے. لہٰذا the attitude has to change. تو میں تو ایک تو یہ ورچوئل ایجوکیشن پر بات کرنا چاہتا تھا جس سے آپ نکلے.
دوسری بات بچوں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب کہاں ہے اور آپ سے مجھے کیا اور ہمیں کیا امید ہے. ایک تو یہ کہ اس ملک کی ایک بڑی خوبصورتی ہے اور وہ ہے ہمارے ملک کی فیملی. وہ اس بات کی ہے کہ آپ کے والدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے آپ کے اوپر جو کچھ آپ کی تعلیم اور تربیت پر کیا ہے. صرف پیسہ اہمیت نہیں رکھتا، یہ محبتیں جو ہیں یہ اس معاشرے کی ابھی بھی خوبصورتی ہے. اگر یہ معاشرہ ویسے سائنٹیفک انداز سے ترقی نہیں کی تو جذباتی انداز سے یہ معاشرہ ابھی بھی بے انتہا مضبوط ہے. اس میں ان کا شکریہ، ان کے آپ مشکور رہیے زندگی بھر. And try and return to your parents and your country what you have gotten out now. اس وقت دنیا کے اندر ظلم اور قتال کا زمانہ ہے. اس وقت دنیا کا دل پتھر ہو گیا ہے. اگر آپ غزہ دیکھیں، کشمیر دیکھیں، دنیا کا دل ویسٹڈ انٹرسٹ پہ چل رہا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو میرے ملک کی خوبصورتیاں ہیں اس میں ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ماں باپ کی محبتیں، یہ گھروں کی محبتیں، یہ دنیا کو اس کی پیاس ہے. اور بچوں یہ آپ کی قیادت میں دنیا آپ سے سیکھ سکتی ہے. پاکستان کا اگر نیش نکلے گا تو نیش اس میں نکلے گا کہ ہم انسان کو بہتر سمجھیں. ہم انسان کے ایتھکس اور موریلٹی کے اعتبار سے اپنے ملک میں بھی، صرف یہی نہیں کہ میں باہر والوں کو کہہ رہا ہوں، اپنے ملک کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ایتھکس، موریلٹی، محبت وہ معاشرہ تیار کریں جس کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عہد عصر مکے کے زمانے کے اندر پورا کمیونٹی کے ساتھ چلے، کمیونٹی کی ہمدردی کی، کمیونٹی کے ڈاؤن ٹراڈن کو اٹھایا، کمیونٹی کے پسی ہوئی عورت کو اٹھایا، کمیونٹی کے اندر انصاف لے کر آئے. تو وہ کیفیت جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے نکل سکتی ہے. اور آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب تک میں نے آپ سے غم کا ذکر کیا کہ 2.80 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو تو ابھی میں ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کیونکہ دس از اے بگ ایشو فار می اینڈ فار دا گورنمنٹ آن ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. لوگ، ممالک نے، چائنا نے اگر ترقی کی تو 2 چیزوں میں پہلے فوکس کیا 10 سال، دیٹ واز ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. اس کے بعد فوکس کیا انہوں نے جب ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ 2 اتنے بڑے ستون ہیں کہ اگر ان کو آپ نے قابو کر لیا تو باقی آٹو پر چھوڑ دے قوم کو. اور قوم میں تعلیم آ گئی، اس کی صحت اچھی ہو گئی تو آٹومیٹیکلی ترقی کرتا ہے. اور جن قوموں کے اندر اچھی لیڈرشپ ہو تو وہ قومیں اس سے زیادہ ترقی کرتی ہیں. اور آئی ٹی سیکٹر کے اندر، کیونکہ آپ آئی ٹی سے فیملیئر ہیں، میں آپ کو مثال دوں ایسٹونیا کی. ایسٹونیا، لیتھوینیا، یہ ایک ہی سال میں آزاد ہوئے. ایسٹونیا نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپنایا، آئی ٹی کو اپنا بیس بنایا. وہاں الیکشن بھی آئی ٹی پر ہوتے ہیں، انٹرنیٹ ووٹنگ ہوتی ہے. آئی ٹی کو اپنایا اور اس وقت اس کا فٹ پرنٹ اپنی پاپولیشن سے کم 50 گنا بڑا ہے دنیا کے اندر آئی ٹی سیکٹر کے اندر. تو لہٰذا یہ معاملہ اپنے انٹلیکٹ کا ہے، یہ معاملہ وسائل کا نہیں ہے. پاکستان اگر آپ کی نظروں میں کہیں پیچھے رہ گیا تو وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے رہا، وہ انٹلیکٹ کے فقدان کی وجہ سے رہا، وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے رہا. وہ اس وجہ سے نہیں رہا کہ یہاں ریسورسز نہیں ہے. ہم نے اپنے ریسورسز ضائع کیے. ہم نے دنیا میں دیکھا سنگاپور اور دبئی جن کے اپنے ریسورسز نہیں ہیں. دبئی ہیز نو آئل، سنگاپور ہیز نو نیچرل ریسورسز. صرف دماغ اور لیڈرشپ ہے جو ملکوں کو ترقی دیتی ہے. اور آئی انسسٹ ایون ٹوڈے کہ پاکستان کے اندر بھی اگر لیڈرشپ نکلتی ہے اور نکلے گی اور نکل رہی ہے، انشاءاللہ وہ دماغ اور انٹلیکٹ کی ہوگی. کبھی ریسورسز، یہ آپ کا جو دماغ اور انٹلیکٹ کے اعتبار سے اور محبتوں کے اعتبار سے جب آپ دنیا کے اندر وہ چیز دکھائیں گے اور آپس میں کریں گے، دنیا کو دکھانے کی بات ہے، اپنے دل کے اندر اور آپس کے اندر درگزر کا ماحول کریٹ کریں، معاف کرنے کا ماحول کریٹ کریں، مل کر یونائٹ ہو کر، جیسے قائد اعظم نے کہا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. اس اعتبار سے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑی کرامت جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو متحد کیا، ڈفرنگ پرسنالٹیز کو متحد کیا. کچھ صحابی سخت تھے، کچھ صحابی نرم تھے، سب کو یونائٹ کر کے کام کیا. یونٹی جو ہے وہ مکے کو
پکا کرتی ہے. یونٹی جو ہے وہ انسانوں کو ترقی کے راستے پر گامزن کرتی ہے. تو پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذہنی اعتبار سے اپنے خاندان کا اہتمام کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے, صرف ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنا ہے. ہمارے جو ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں ان کی مدد کریں, جو ان پڑھ ہیں ان کی مدد کریں, آپ اپنی زندگیوں کے اندر وہ کیفیت اختیار کریں. جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کا خیال رکھیں. یہ عورتیں ماشاءاللہ, یہ لڑکیاں جنہوں نے یہ کورسز کیے ہیں, میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ یقیناً خاندان آپ بسائیں گی. اہمیت ہے اس بات کی. آپ کے والدین سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی خرچ کیا ہے, ملک نے بھی ان کے اندر انویسٹ کیا ہے. تو یہ اپنا علم جو ہے اس کو گھر میں نہیں بند کر دینا, اس کو کھولے رکھنا. اس وقت دنیا میں اپورچونیٹیز ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے انکم حاصل کرو. تو ڈونٹ گیو اپ یور ایجوکیشن. انسسٹ ود یور سیلف, with your parents and with your future spouses that you have to contribute into society. بے انتہا ضروری ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین سے بی بی خدیجہ was a business woman. تو یہ ایسینشلز ہیں کہ جتنا آپ نے علم حاصل کیا اس کو آپ واپس اس میں ڈالیں. اور آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دعا ہے جو ہر کنوکیشن کے اندر حضرت موسیٰ کی دعا ہے, جو میں آپ دنیا میں جا رہے ہیں, ویلیوز کے ساتھ جائیں. دیکھو آپ کا ڈائریکشن یقیناً اپنی روزی کی طرف ہوگا. Nobody can begrudge that. Every one of us نے اپنی روزی کا اہتمام کیا ہے. صرف میں چاہتا ہوں کہ ان پرائرٹیز کے اعتبار سے جو آپ نے یہاں سیکھا, آپ یہ سمجھ لیے کہ ورچوئل یونیورسٹی اور ایسی آن لائن ٹیچنگ جو ہے اس نے آپ کو ایک یونیک ٹیلنٹ دے دیا. وہ یونیک ٹیلنٹ دے دیا کہ آپ نے سرچ ورچوئل یونیورس میں کی ہے, آپ نے سرچ کلاؤڈز میں کی ہے. یہ دنیا سیکھ رہی ہے, آپ نے آلریڈی دروازے کھول رہی ہے. آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ تم نے تو یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ان ساری چیزوں پر اتنا کام کیا, تم سمجھتے ہو انسان کا علم کہاں پہنچا؟ تو اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہے جیسے لاکھوں کتابوں والی لائبریری کے اندر میں گھس گیا ہوں اور اس کے اندر ایک کتاب ہے جو کنڈر گارڈن کی ہے, جس کی ایک کتاب کی زبان میری سمجھ میں آئی ہے. تو وہ انسان کا علم ہے. اور ان لاکھوں لائبریری کی دکان کے اندر بہت سارے دروازے ہیں, ہزاروں, جو اور لائبریریز کی طرف کھل رہے ہیں. تو اللہ کا علم بہت ہے, اپنے آپ کو عالم مت سمجھنا, مگر ایک اسکل سیٹ ورچوئل یونیورسٹی نے دیا ہے کہ یو ہیو اے بگر ریچ دین ادر پیپل ان ایکوائرنگ دوز اسکلز. جو ایسوسیٹ ڈگری جن بچوں نے حاصل کی ہے, اس وقت مارکیٹ کو ایسوسیٹ ڈگریز کی زیادہ ضرورت ہے. یہ 2 سال کی ٹریننگ مارکیٹ والے ہم سے یہ بار بار کہتے رہے کہ 4 سال کی ٹیچنگ میں ضرورت ہے, ایم فل کی ٹیچنگ میں ضرورت ہے. ماشاءاللہ جو آپ لوگوں نے پی ایچ ڈی کیے ہیں وہ بھی ایم فل کیے ہیں, بیچلرز کیے ہیں 4 سال کے, مگر مارکیٹ کو 2 سال کے ایسوسیٹ ڈگری کی ضرورت ہے. اس کے بعد وہ آپ خود مارکیٹ میں سیکھ لیں گے. اس وقت یو کے کی اسٹیٹسٹک یہ ہے کہ the people who have degrees will earn less than the people who have no degrees, because they are learning from the market, they are learning from the cloud. تو ایک ٹریڈیشنل چینج آ رہا ہے کہ برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز کا کہ یا تو یہ اڈیپٹ کریں گی یا یہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی, کیونکہ لوگوں کو اب وہ برک اینڈ مارٹر والی کلاس کی ضرورت نہیں ہے, کلاس کی ضرورت ہے. سوائے اس کے کہ زوم کے زمانے میں یہ بھی بات ہوئی کہ پرسنل مینٹورنگ کا انسان ابھی وہاں رہے گا, تو ورچوئل ٹریننگ پلس مینٹورنگ پلس پرسنل مینٹورنگ. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اخلاقیات کا دامن بے انتہا ضروری ہے. اس وقت دنیا میں جو غزہ کے اندر ظلم اور یہ سب کچھ دے رہے ہیں, یہ ورچوئل ایتھکس اور مورالٹی دنیا میں ختم ہو گئی. نہ وہ کرسچین مورالٹی بھی نہیں رہی. I praise the Pope, کم سے کم وہ ریکگنائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے. تو سیکولر اسٹیٹس کے اندر وہ ایتھکس اور مورالٹی بھی ختم ہے, کیونکہ وہ انہوں نے سوچا کہ انسانیت خود ایک مورالٹی بنے گا. انسانیت کیا مورالٹی بنے گا؟ دنیا میں جمہوریتیں ظلم اور ستم کر رہی ہیں, قتال کر رہی ہیں. تو I have lost hope in humanitarianism as a strong force. It is there as a force, but a small force. But جو میرے مذہب کی ایتھکس اور مورالٹی اور ویلیو سسٹم ہے, وہ دنیا کے اوپر جب حاوی ہوگا بچوں, جب آپ آپس میں وہ کیفیات
پیدا کریں گے اور ریئلائز کریں گے کہ دنیا کا نیا زیور اس وقت یہ ایتھکس اور مورالٹی ہے، کیونکہ دنیا پسی ہوئی ہے قتال میں، ایکسپلائٹیشن میں، ویلتھ ڈسپیرٹیز کے اندر. ایون ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ویلتھ ڈسپیرٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مادر پیدر کیپٹلزم کہاں کتنی آزادی ہونی چاہیے کیپٹل کو. تو بہر صورت بچوں، آخر میں حضرت موسیٰ کی دعا جس سے آپ کو سب کچھ سیکھنا چاہیے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ آپ نے پچھلے چند سالوں کے اندر آپ کا سینہ آپ کے استادوں نے اور اس فارمیٹ نے علم کے لیے کھولا. رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے. یہ جب وہ دعا ہے حضرت موسیٰ کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میری زبان میں بھی لکنت ہے، مجھے عجوبے فراہم کیجئے، کرامات عطا کیجئے. تو اللہ تعالیٰ تب ان کو، جب یہ دعا کرتے ہیں تب ان کو یہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری، علم کے لیے آپ کا سینہ کھلنا شروع ہوا، مگر یہ جان لیجئے کہ علم بہت بڑا ہے. ویسر لی امری، میرے کام آسان کیجئے. بچوں جیسے آپ گریجویٹ کر رہے ہیں نا، تو میرے کام آسان کر دیجیے. آپ کی خواہشیں ہیں نوکریوں کے اعتبار سے، اپنی زندگیوں کے اعتبار سے، تو اللہ سے وہ دعا حضرت موسیٰ کی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. وہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن سکلز کیا ہونی چاہیے. آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کس کے پاس جاؤ تو کیسے جاؤ. آپ نماز کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کی زبان نہیں تھکتی کہ 95% نماز میں آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر آخر میں بیچ میں آپ یہ دعا کر لیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کا ایک سینٹنس آپ فرماتے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن سکلز آپ کو نماز میں بھی سکھائی جاتی ہیں کہ جس سے مانگو، جس کے پاس جاؤ، اس کی عزت کرو، اس کی تعریف کرو اور اپنا مدعا بیان بھی کرو. تو یہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے تھے کہ میری زبان میں لکنت ہے. تو آپ کو بچوں کمیونیکیشن سکلز از این آرٹ. کمیونیکیشن سکلز کا حال یہ ہے کہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے آپ کو مس انٹرپریٹ کرنے کے لیے. سارے جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، آپ یہ کہتے رہیں گے کہ میرا مقصد یہ نہیں یہ تھا. اور میں تو ٹریمنڈس پریشر میں رہتا ہوں. کوئی بات کہتا ہوں، ٹیلی ویژن اس کو لے کر بھاگتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ تو میرا مطلب ہی نہیں تھا. دوسرے دن خبر پڑھتا ہوں کہ میرے الفاظ میں سے یہ مطلب کیسے نکال دیا. تو لہٰذا بی ویری کیئرفل. اچھی کمیونیکیشن، عزت کرو لوگوں کی اور عزت کے ساتھ بات کرو ہمیشہ، ہے نا. دوسروں کو ڈگنیٹی دو ہمیشہ زندگی میں، یاد رکھنا. وَيَفْقَهُ قَوْلِي. اور پھر آخری بات اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو میں کہوں ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. دیکھو کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میرا سینہ کھول، میری کمیونیکیشن سکلز بہتر کرے، میرے کام آسان کر دے، اور جو میں کہوں لوگوں کو وہ میرا سینہ بھی کھول دے. تو بیٹا بچوں، میں اس امید پر، میرے پریسیڈنسی میں 2-3 مہینے رہ گئے، 2 مہینے شاید رہ گئے، اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری آپ کی گفتگو ہے یہ کوئی سرسری گفتگو نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے. یہ میرے اپنے اندر کے جذبات ہیں اور یہ خواہش کہ میں نے جہاں بیٹھ کر یہ پاکستان کے حالات دیکھے، مجھے امید آپ سے ہے. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل کر لیا جس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی باہر سے آ کر مجھے USAID کے ذریعے سکھا نہیں سکتا کیا کرنا ہے. میرا اپنا مذہب، میرا اپنی وراثت مجھے اتنا گائیڈ کرتی ہے کہ اگر میں نے اس کو اپنا لیا تو دنیا کی مال و دولت میرے بچوں پاکستان کے قدموں میں ہوگی. I promise you, you will reach those heights and very soon. شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.